چند ایسے روحانی برکات کا تذکرہ کر دیتا ہوں، دو تین جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی درود پاک پڑھنے کے نتیجے میں لوگوں کو نصیب ہوئے، اور جن کا ذکر عام کتابوں میں نہیں، ائمہ حدیث نے اپنی کتب میں کیا، جیسے امام ابن القیم نے جلاء الافہام میں کیا، امام سخاوی نے القول البدیع میں کیا، ائمہ حدیث نے بڑے بڑے اکابر نے جن کو لیا، ان میں سے دو تین بیان کر دیتا ہوں۔ امام سخاوی بیان کرتے ہیں کہ امام حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک خاتون آئی، اور انہوں نے جا کے عرض کیا کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میری بیٹی کی وفات ہو گئی ہے اور میں چاہتی ہوں خواب میں اس کو دیکھوں۔ سو میں نے آپ کی خدمت میں حاضری اس لیے کی کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیسے میں اس کو خواب میں دیکھ سکوں۔ تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو 4 رکعت نوافل ادا کر، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ کے پھر سورہ الہاکم التکاثر پڑھ، اور یہ نماز عشاء کے بعد، پھر اس کے بعد لیٹتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتی رہو جب تک تجھے نیند نہ آ جائے۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، تم اپنی بیٹی کا برزخ میں حال دیکھ لو گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اس خاتون نے، کیونکہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو صاف ظاہر خاتون تابعین کا دور ہے اور تبع تابعین کا، تو کوئی تابعیہ ہے یا اتباع تابعین میں سے کوئی تبع تابعیہ ہے۔ کہتی میں نے ایسے دیکھا، تو جب بیٹی مجھے تو خواب میں مل گئی، مگر پریشان کن معاملہ یہ ہوا کہ اس کو عذاب میں دیکھا، دوزخ کی آگ کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور دوزخ کے عذاب میں جل رہی، اس کے ہاتھ بھی بازو بھی ہاتھ بھی دوزخ کی آگ کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، لباس بھی دوزخ کی آگ کا پہنایا ہوا ہے، پاؤں میں بھی دوزخ کی آگ کی زنجیریں ہیں۔ سخت پریشان کن حال میں دیکھا۔ وہ دوبارہ پریشان حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئی، حضرت میں نے بیٹی کو خواب میں دیکھ تو لیا مگر یہ پریشانی بنی۔ آپ نے فرمایا جا اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر اس کی طرف سے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ پھر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی رات میں دیکھا، تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں ہے، اور جنت کے باغات میں سیر کرتے ہوئے اس بیٹی کو، اس بچی کو دیکھا جو جوان بچی تھی، بڑی نور کا تاج پہنا ہوا اور نور کا لباس پہنا ہوا، اور جنت میں وہ بیٹھی ہے، اس کی بخشش و مغفرت ہو چکی ہے اور جنت کے باغ میں بیٹھی۔ وہ قریب آئی، اس نے سلام کیا اور کہا کہ اے امام حسن بصری کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بیٹی میں نہیں پہچانتا۔ تو اس بچی نے کہا جو جوان بچی تھی کہ اے امام حسن بصری میں اس عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کی خدمت میں آپ کے پاس آئی تھی، اور آپ نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ میرے ملنے کے لیے درود پاک پڑھے۔ تو امام حسن بصری حیران ہو گئے کہ وہ تو پریشان تھی، اس نے تمہیں عذاب میں دیکھا تھا، تمہاری حالت کیسے بدل گئی؟ بچی نے کہا کہ اس حال میں جس عذاب میں تھی، اسی طرح کی 70,000 نفس، 70,000 جانیں اس طرح عذاب میں مبتلا تھی۔ اولیاء اللہ میں سے کوئی ایک ولی قبرستان میں آئے زیارت قبور کے لیے، اور انہوں نے قبرستان میں آ کے ہماری خاطر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا، ہماری خاطر جو ہم عذاب میں مبتلا تھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ درود پاک جو کہ ولی اللہ کی زبان سے تھا، صالح کی زبان سے تھا، قبول کیا، اور 70,000 جو عذاب میں مبتلا تھی حضور کے درود پاک کے صدقے ان کو بخش دیا۔ اس کو نہ صرف امام سخاوی نے بیان کیا القول البدیع میں، بلکہ امام قرطبی نے اپنی معروف کتاب تذکرہ میں بھی اس کو بیان کیا۔ درود پاک کی برکت سے بخشش کی وسعت کا اندازہ کریں کتنی۔ تو جس گھر میں روزانہ درود پاک ایک مجلس اور حلقہ کی شکل میں پڑھا جائے گا، اندازہ کیجیے اس اہل خانہ کی، مرحومین کی جو ان کے والدین فوت ہو چکے، یہ بھی نیت میں رکھ لیا کریں، جو والدین اعزاء قارب فوت ہو چکے تاکہ ان کی بخشش ہو۔ تو مرحومین سے لے کر موجودین تک ان کی بخشش و مغفرت اور اللہ رب العزت کی رحمت کا حساب کیا ہوگا، جہاں روزانہ بالالتزام درود پاک کی مجلس اور حلقہ منعقد ہو۔ حضرت عبد الواحد بن زید ایک جلیل القدر تابعی ہو گزرے ہیں،
یہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور آپ کے تلامذہ میں سے تھے. انہوں نے بیان فرمایا عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ جلیل القدر تابعین میں سے، اتباع التابعین میں سے، اور بڑے عظیم زاہد اور عابد اور اولیاء اور صالحین میں سے تھے زمانہ تابعین میں. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھنے والے تلامذہ میں سے. وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، حج کے لیے، اور میرے ساتھ میرا ایک شریک سفر ایک آدمی تھا. خرجت حاجا فصحبنی رجل، ایک ساتھی میرا حج کے سفر میں شریک تھا، میرا مصاحب تھا. میں نے دیکھا اس شخص کو کہ جہاں بیٹھتا، جب چلتا، جو قدم اٹھاتا، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھتا رہتا تھا. دوران حج بھی اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کا ایک ہی وظیفہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا رہتا تھا. میں نے اس سے پوچھا، حضرت عبد الواحد بن زید فرما رہے ہیں، میں نے اس سے پوچھا کہ اے شخص، ہر وقت تو اٹھتے بیٹھتے یہی وظیفہ درود و سلام کا پڑھتا ہے، یہ وظیفہ تمہیں کس نے دیا ہے؟ تو اس نے مجھے سنایا. اب یہ دور تابعین کا یاد رکھ لیں، اور اتباع التابعین کا دور ہے، چونکہ ان کے ساتھ جو مصاحب ہے وہ بھی تابعین اور اتباع التابعین میں سے ہے. تو اس تابعی یا تبع تابعی جو بھی ان کے ساتھ ہے، انہوں نے جواب دیا کہ کئی سال قبل، وظیفہ مجھے یوں ملا کہ کئی سال قبل میں مکہ معظمہ آیا اور میرے ساتھ میرا والد تھا. میں اپنے والد کے ساتھ ہم سفر تھا، مکہ معظمہ پہنچے. مکہ معظمہ پہنچنے سے پہلے کسی منزل پہ ہم رکے تو رات کو میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی، وفات ہو گئی. اور جب اس کی وفات ہو گئی تو میں نے دیکھا تو اس کا چہرہ بالکل سیاہ رنگ کا ہو گیا، مسخل گیا، اس کا چہرہ سیاہ رنگ کا کر دیا گیا. میں بڑا سخت پریشان ہوا، دکھی ہوا. میں نے اپنے والد کے چہرے کو ڈھانپ دیا کپڑے کے ساتھ کہ سیاہ چہرے کی میت بڑی پریشانی کی باعث بنی اور بڑا رنج و علم اور غم ہوا مجھے. اور پھر میں نے دیکھا اچانک کہ 4 سیاہ رنگ کے فرشتے، کالے رنگ کے، لوہے کے حدید کے لاٹھیاں لے کر 2 اس کے سرانے، 2 اس کے بائیں قدموں کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، یعنی عذاب کے فرشتے کھڑے ہیں. وہ جب روح قبض کرنے کے لیے آئے تو عذاب کے فرشتوں کو بھی دیکھا میں نے اس کو، جو ایک اس کے سرانے دائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک قدموں کی طرف، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک سرانے کی طرف، سب کھڑے ہیں. تو میں اتنا پریشان دکھی تھا کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کروں. رویا دھویا، پریشان ہوا. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص خوبصورت سفید نورانی چہرے والا اندر آیا اس کمرے میں. جس حجرے میں میرے باپ کی میت پڑی تھی، اس نے سبز لباس پہن رکھا تھا، سبز چادر اور سبز لباس. وہ اندر آ گئے. اس نے ان عذاب والے فرشتوں کو کہا جو گرز لے کے کھڑے تھے لوہے کے، ان کو کہا ہٹ جاؤ. اور وہ چادر ہٹائی میرے والد کے چہرے سے جو میں نے ڈال رکھی تھی، اور اپنے ہاتھ سے ان کے چہرے پر مسح کیا. اپنا ہاتھ پھیر دیا میرے والد کے چہرے پر، ہاتھ پھیر دیا. چادر ہٹی ہوئی تھی، ہاتھ پھیرا تو سیاہی دور ہو گئی اور میرے والد کا چہرہ نور کے ساتھ چمکنے لگ گیا، روشن ہو گیا. اور وہ جانے لگا. اس نے مجھے کہا، اے غمزدہ شخص، بیٹے کھڑے ہو جا. قم فقد بید اللہ وجہ ابیک، کھڑے ہو جا، اب غم نہ کر، تیرے باپ کے چہرے کو اللہ رب العزت نے نور سے روشن کر دیا. میں دکھی پریشان تھا، خوشی کی انتہا نہ رہی، بے قابو ہو گیا. دوڑ کے میں نے وہ سبز لباس والی ہستی، نورانی شخصیت، ان کا دامن پکڑ لیا، پیچھے دوڑ کے دامن پکڑ لیا. اور میں نے کہا، من انت بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ یہ تو بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ آپ کون ہیں جنہوں نے اتنا بڑا احسان کیا اور دوزخ سے نکال کے میرے باپ کو جنت کا مسافر بنا دیا اور سیاہی ختم کر کے چہرے کو نور کر دیا اور عذاب کے فرشتے بھگا دیے؟ آپ ہیں کون؟ انہوں نے مڑ کے دیکھا، فرمایا، قال انا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس لیے کیا کہ تیرا باپ پوری زندگی، باقی اعمال نیک و بد ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں،
مگر پوری زندگی کثرت کے ساتھ جس نے مجھ پہ درود پاک پڑھا. اس کے کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے کے باعث آج میں اس درود کا بدلہ چکانے آیا، صلہ دینے آیا. وہ کہتے ہیں عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ اس تابعی یا تبع تابعین نے کہا آقا علیہ السلام سے یہ بات اس دن کی سن کر آج کے دن تک فما ترکت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے حضور کا درود چھوڑا ہی نہیں، اٹھتے بیٹھتے زندگی میں ہر قدم پر حضور کے درود ہی کو وظیفہ بنا لیا. اسی طرح امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک شخص حج پر تھا. اب راوی امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اپنے سفر کے دوران حتیٰ کہ طواف کے دوران اور مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں جہاں بھی گئے وہ قدم نہیں اٹھاتا تھا جب تک ہر قدم پہ درود پاک نہ پڑھ لے. ہر قدم پہ درود پاک پڑھتا تھا. امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا فَقُلْتُ أَبِعِلْمٍ تَقُولُ هَذَا، کیا آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں ہر قدم پہ درود پاک پڑھتے ہیں اور دوسرا قدم رکھتے نہیں جب تک درود پاک نہ پڑھ لیں، کیا آپ کسی حدیث اور کسی روایت جو شرعی علم ہے، سند ہے، کسی علمی سند کی بنیاد پر یہ کام کرتے ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں، میں علم شرعی کی سند کی بنیاد پر یہ کام کرتا ہوں. ثم قال، اس نے پوچھا من انت، اے پوچھنے والے آپ کون ہیں؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ امام سفیان ثوری ہیں. اتفاق سے جیسے حج پر آپس میں ساتھی مل جاتے ہیں، ہم سفر ہو جاتے ہیں. آپ کون ہیں؟ قلت سفیان الثوری، میں نے کہا میں سفیان الثوری ہوں. قال العراقی، اس نے پوچھا سفیان ثوری جو عراق کے ہیں، یعنی جو امام ہے جلیل القدر؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے درود پاک ہر قدم پہ پڑھنے کا وظیفہ اس وجہ سے شروع کیا کہ اس نے کہا کہ میں 1 سال پہلے وقت میں اپنی والدہ کے ساتھ حج کرنے آیا تھا. میری والدہ نے مجھے کہا دوران طواف کہ بیٹے میری خواہش ہے کہ مجھے کعبۃ اللہ کے اندر داخل کرو، میں کعبۃ اللہ کے اندر جا کے عبادت کروں. دروازہ کھلا ہوگا، یہ اس زمانے کھول دیتے تھے. یہ تو تابعین کے بعد اتباع التابعین اور سلف صالحین کا زمانہ ہے. تو میری والدہ نے خواہش کی، سو میں نے اپنی والدہ کو اٹھا کے کعبۃ اللہ کے دروازے سے گزار کے اندر داخل کیا. جو ہی کعبۃ اللہ کے اندر میری والدہ داخل ہوئی، اس کا پیٹ پھول گیا، متورم ہو گیا اور چہرہ سیاہ ہو گیا. اور اس حالت میں میں پھر اس کے پاس پریشان ہو کر بیٹھ گیا. چہرہ متورم ہے، چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا ہے اور پیٹ پھول گیا ہے اور قریب مرگ اس کی حالت ہو گئی ہے. میں پریشان ہو کے بیٹھ گیا. میں نے ہاتھ اٹھائے کہ باری تعالیٰ اب اس حالت میں اپنی والدہ کو کہاں لے کے جاؤں اور کعبۃ اللہ سے باہر بھی نکالوں تو بڑی شرمساری ہے، سب لوگ طواف کرنے والے کیا کہیں گے. اس حالت پریشانی میں تھا کہ اچانک سفید لباس پہنے ہوئے نورانی چہرے کے ساتھ کوئی شخص اندر داخل ہوا اور اندر آ کر اس شخص نے میری والدہ کے چہرے کی طرف اشارہ کیا. فبیدہ، چہرہ روشن ہو گیا سفید نور کے ساتھ. پھر میری والدہ کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا. فبیدہ، اس کا بطن بھی بالکل، اس کی سوجن ختم ہو گئی، اس کی سوجن اور سویلنگ اور نارمل ہو گیا. پھر اس کی مرض ختم ہو گئی اور شفا یاب اور صحت یاب ہو گئی. جب وہ جانے لگے، وہ نورانی چہرے والے اس کو شفا یاب کر کے، اس کے چہرے کو منور روشن کر کے اور اس کی ورم دور کر کے جانے لگے، تو میں آگے دوڑا. میں نے عرض کیا من انت الذی فرجت عنی، اے میرے غم اور میرے اندوہ کو اور میری پریشانی کو اور میری مصیبت کو ختم کرنے والے آپ ہیں کون؟ بتائیں تو صحیح. انہوں نے جواب دیا قال انا نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کی والدہ کی عادت کیا تھی کہ اس کی والدہ کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کرتی تھی، کثرت سے درود و سلام پڑھتی تھی.
اس کے دیگر اعمال کی وجہ سے وہ گرفت میں آ گئی، مواخذہ ہو گیا، قریب اس کے کہ وہ مر جاتی یا اسی حال میں رہتی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے درود پاک کا صلہ آ کے عطا فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے اتنا بڑا کرم کر دیا تو مجھے کوئی نصیحت کر جائیے، حکم دے جائیے، میں کیا کیا کروں زندگی میں۔ آپ نے فرمایا اے بندے، اے میرے امتی، ایک ہی نصیحت ہے کہ کوئی قدم نہ رکھنا نہ اٹھانا جب تک ہر قدم پہ مجھ پہ درود و سلام نہ پڑھ لے۔ اس دن سے میں ہر قدم پر آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ یہ وظیفہ مجھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے نصیب ہوا۔ خود امام شافعی ملے وفات کے بعد اپنے تلامذہ کو، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا؟ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے نور کا سونے کا لباس پہنایا، سونے کا تاج پہنایا، سونے کے جوڑے پہنائے، بڑی اعلیٰ قسم کی اونچے بلند مرتبہ تاج پر اور تخت پر بٹھایا، اور میری بڑی آؤ بھگت ہوئی جنت میں، اور بڑا اعزاز و اکرام ہوا۔ ائمہ حدیث روایت کرنے والے ہیں، پوچھا کہ حضرت اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا بنا؟ تو امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا سبب یہ، وہ جو درود پاک میں آقا علیہ السلام پر پڑھتا اور لکھتا تھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد ما ذاکرہ الذاکرون وبعدد ما غافل عن ذکرہ الغافلون، کہ اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا ذکر کر، بعدد ما ذاکرک الذاکرون وبعدد ما غافل عن ذکرک الغافلون، اے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام پر اتنا درود پاک بھیج، اس قدر درود پاک بھیج جس قدر اس پوری کائنات میں تیرا ذکر کرنے والے لوگ تیرا ذکر کرتے ہیں، اور اتنا درود پاک بھیج جتنا لوگ اس دنیا میں تیرے ذکر سے غفلت کرتے ہیں، ان کی غفلت کے عوض بھی حضور پہ درود بھیج، اور ان کے ذکر کے عوض بھی حضور پہ درود بھیج۔ میرا یہ درود آقا علیہ السلام پہ پڑھنا اللہ کو پسند آ گیا، اور اس کی وجہ اس نے مجھے جنت میں اعزاز و اکرام سے نوازا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے فوری اٹھ کے امام شافعی کا رسالہ کتاب الام اٹھا کے دیکھی، اور اس کے اندر وہی درود پاک لکھا ہوا تھا جو خواب میں امام شافعی مجھے بتا گئے تھے۔ مختلف ائمہ نے مختلف صیغوں کے ساتھ درود پاک بھی برکات بیان کی۔ فقط اتنی کوئی حدیث لکھتا ہے کاتب، اور جہاں آقا علیہ السلام کا ذکر آتا وہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھ دیتا، ہر بار درود پاک لکھ دیتا ذکر حضور کے اسم پاک کے ساتھ۔ وفات ہو گئی، وفات کے بعد ان کے تلامذہ نے پوچھا اپنے، ان کے احباب نے، کیا بنا؟ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کس وجہ سے بخشا؟ فقط حضور کے ہر بار نام لکھنے کے ساتھ جو میں درود پاک لکھتا تھا، اس کے باعث میری بخشش ہو گئی۔ میرا یہ درود آقا علیہ السلام پہ پڑھنا اللہ کو پسند آ گیا، اور اس کی وجہ اس نے مجھے جنت میں اعزاز و اکرام سے نوازا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے فوری اٹھ کے امام شافعی کا رسالہ کتاب الام اٹھا کے دیکھی، اور اس کے اندر وہی درود پاک لکھا ہوا تھا جو خواب میں امام شافعی مجھے بتا گئے تھے۔ مختلف ائمہ نے مختلف صیغوں کے ساتھ درود پاک بھی برکات بیان کی۔ فقط اتنی کوئی حدیث لکھتا ہے کاتب، اور جہاں آقا علیہ السلام کا ذکر آتا وہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھ دیتا، ہر بار درود پاک لکھ دیتا ذکر حضور کے اسم پاک کے ساتھ۔ وفات ہو گئی، وفات کے بعد ان کے تلامذہ نے پوچھا اپنے، ان کے احباب نے، کیا بنا؟ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کس وجہ سے بخشا؟ فقط حضور کے ہر بار نام لکھنے کے ساتھ جو میں درود پاک لکھتا تھا، اس کے باعث میری بخشش ہو گئی۔ یہ وہ فضیلتیں ہیں اور برکات ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کی۔ اگر آپ اس کو معمول بنا لیں اپنی زندگی میں، وظیفہ بھی بنا لیں، وضو کے ساتھ رہیں، چلتے پھرتے پاکیزہ جگہ ہو تو جب چل پھر رہے ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، درود پاک پڑھا کریں، اور گھر میں روزانہ کچھ دیر مقرر حلقہ درود قائم کر کے اجتماعی طور پہ درود پاک پڑھیں، اور گوشہ درود میں شامل کریں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی دنیاوی حاجات بھی جملہ حاجات کو پورا فرما دے گا، مشکلات کو آسان فرما دے گا، مصائب و آلام کو دفع فرما دے گا، اور آخرت میں بھی بے حد و حساب نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو اہل درود و سلام میں رکھے، اور اہل درود و سلام میں ہی قیامت کے دن اٹھائے، اور آقا علیہ السلام کی شفاعت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی قربت عطا فرمائے۔